السلام علیکم پیارے ریڈرز، ویلکم ٹو انم فاطمہ ناولز۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فاطمہ اور میں حاضر ہوں اپنے ناول جانے عالم کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ جانے عالم، از کلام انم فاطمہ، دوسری قسط۔ عفت، ہم رہنے دیتے ہیں، کچھ اور پلان کر لیتے ہیں۔ ارے نہیں، یہ سب سے بیسٹ گفٹ ہوگا۔ بھائی کو یہ بہت پسند آئے گا، بلیو می۔ اور ویسے بھی اب ٹائم کم ہے، ہم پلان نہیں بدل سکتے۔ ابھی ہمیں ڈریس پسند کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ میچنگ جولری اور سینڈلز وغیرہ بھی دیکھنی ہوں گی۔ آپ تبریز صاحب کے لیے گفٹ لے رہے ہیں؟ ان دونوں لڑکیوں کو لیڈیز ڈریس شاپ میں جاتے دیکھ کر فرحات کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے سوسر سی پھیلی آنکھوں سے ان لڑکیوں کو دیکھتے سوال کیا۔ ہاں، بھائی کے لیے لے رہے ہیں، عفت نے جواب دیتے کنفیوژن سے کہا۔ خدا کی پناہ فجی نہ کریں، یہ کب ہو؟ تبریز صاحب کی نیچر کل تک تو سب نارمل تھا، یہ اچانک اتنا بدلاؤ؟ مردانہ سے زنانہ وہ بات کرتے ایک دم کھانسنے لگا، اپنے سینے پہ مکے مارتے اپنی اٹکتی سانس بحال کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ فرحات، کیا ہوا؟ فت نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ فرحات کو جو اچانک بری طرح کھانستے دیکھ کر ماہرو بھی اپنی پریشانی بھول اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بس عفت جی، تبریز صاحب کو یہ ڈریسز پہنے فرض کیا، وہ گلے میں پھنس گیا، اتر ہی نہیں رہا۔ فرحات! عفت کچھ پل فرحات کی طرف نہ سمجھی سے دیکھتی رہی، پھر اس کی بات سمجھ میں آنے پہ اس کی آنکھیں پھیلیں۔ کتنے بے شرم ہیں آپ! فرحات کا مذاق سمجھتے عفت اس کے بازو پہ ہلکا سا مکہ مارتے بے ساختہ ہنسی تھی۔ ماہرو کے ہونٹ بھی ہلکے سے پھیلے۔ ایک عالم تھا جو سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ ویل، بات یہ ہے کہ ہم نے سوچا یہ واچز، کپڑے، پرفیوم، یہ سب چیزیں تو بھائی خود بھی لے سکتے ہیں، سو ہم ان کو وہ چیز دے رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں اور جس کی اہمیت ان سب چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی تبریز بھائی کا ماہی کے ساتھ ایک اچھا سا کینڈل لائٹ ڈنر ہی ماہی کا بھائی کے لیے گفٹ ہوگا، اور مجھے یقین ہے یہ بھائی کے تمام گفٹس میں سے بہترین ہوگا، کیونکہ کسی کی آپ کے لیے کیئر، اس کی محبت، اس کا آپ کو اہمیت دینا تمام مادی گفٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہوں تو اس کے ساتھ گزارے لمحات ہر ایک شے سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ عفت نے بہت سے جذبوں سے بھری نظروں سے عالم کو دیکھا تھا، محبت، مسرت، والہانہ پن۔ عالم نے بھی عفت کی طرف دیکھا۔ ان دونوں فریقین نے ان دو جوڑی نگاہوں میں نہیں دیکھا تھا جن میں بڑے الجھا دینے والے احساسات ابھرے۔ ان میں سے ایک نے ان احساسات کو کسی کے نوٹس میں آنے سے پہلے بڑی مہارت سے چھپا لیا تھا۔ چلیں پھر تبریز بھائی صاحب کی پسند کی کوئی اچھی سی فراک ڈھونڈتے ہیں۔ میرے دماغ میں ان کی جو تصویر چھپ گئی ہے وہ اب کچھ وقت کے لیے میرے دماغ میں اٹکی مجھے پریشان کرتی رہے گی۔ کاش کہ میں آپ کو دکھا سکتا عفت جی، فرحاد نے سوچتے جھرجھری لی۔ اور اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی دیکھ لیتی تو؟ نہ جانے آپ نے اپنے دماغ میں کیا کیا چھپا رکھا ہے، اور میں وہ سب جان لیتی تب تو مشکل ہو جاتی۔ ہاں، یہ تو ہے، مشکل تو ہو جاتی، فرحاد نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ تینوں فرحاد کی شکل دیکھنے لگے۔ چلیں بھائی، آپ سب یہاں کھڑے پیسے ضائع کر رہے ہیں، فرحاد نے ان سب کو اپنی جانب غور سے دیکھنے پر جلدی سے کہا۔ اس کا لب و لہجہ اب پہلے والا لاؤبالی ہو گیا تھا۔ پیسے؟ ماہرو نے حیرانی سے کہا، اسے بالکل سمجھ نہ آیا تھا۔ جی، ٹائم از منی، اور آپ اس کی بوریاں ضائع کر رہے ہیں۔ آپ خواتین کو یہ دولت بہت وافر مقدار میں چاہیے ہوگی۔ ہاں، یہ تو ہے، ہمیں سب چیزیں لینے میں بہت وقت لگے گا۔ عفت پہلے مسکرائی، پھر بولتے اسے شاپ کے اندر لے گئی۔ وہ بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کتنے پلان بنائے تھے تبریز کو سرپرائز دینے کے لیے، وہ ہر ایک چیز بہت توجہ اور دل و جان سے کر رہی تھی۔ ہر ایک شے میں تبریز کی پسند کا خیال رکھا تھا، ایک موم بتی سے لے کر کمرے کی ڈیکوریشن، اسے کون سے پھول پسند ہیں، کیسی لائٹس ٹھیک لگیں گی، اسے کون سے کلر پسند ہیں، کون سی خوشبو اچھی لگتی ہے، کھانے میں اس کی فیوریٹ ڈشز، سویٹس، سب کی لسٹ تیار کی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا تھا، اور تو اور وہ اس کے لیے خود کیک بیک کر رہی تھی۔
حالانکہ اسے چولہا تک جلانا نہیں آتا تھا۔ اس کے باوجود وہ کتنے دنوں سے کچن میں گھسی ہر ایک کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، کیک بیک کر کے پریکٹس کر رہی تھی۔ اور وہ شخص کی بات نے اس کی پرسکون زندگی میں الجھن پیدا کر دی تھی۔ فرحاد، آپ پھر دیکھ لیجیے گا، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ عالم اور فرحاد بھی ان کے ساتھ ہی آئے تھے، کیونکہ عفت نے کہا تھا وہ عالم کی پسند کا ڈریس لینا چاہتی ہے۔ انہوں نے ڈریسز لے لیے تھے۔ عالم ان دونوں لڑکیوں کو فرحاد کے ساتھ چھوڑ کر اسے ان کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے اسے جو اپنی چیزیں لینی تھی وہ لینے جا رہا تھا۔ عفت، ماما کی کال آ رہی ہے، یہاں سگنل نہیں آ رہے، میں باہر کہیں جا کر ان کی کال سن کر آتی ہوں۔ ماہرو نے اسے جاتے دیکھ کر کہا، اوکے، لیکن اپنا خیال رکھنا، زیادہ دور نہیں جانا۔ فرحاد کے ساتھ کھڑی عفت نے اسے تاکید کی۔ وہ جلدی سے شاپ سے نکلتے عالم کے پیچھے گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ بھاگ کر عالم کے پاس گئی اور اس کے سامنے آتے کہا، جو آپ نے کہا وہ کیا تھا؟ مجھے بتائیں۔ وہ ایک مذاق تھا، آپ اس کو بھول جائیں۔ عالم نے نظریں چراتے کہا، آئی نو وہ مذاق نہیں تھا، پلیز مجھے سچ بتائیں۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی وہ کوئی مذاق تھا۔ اسے یقین تھا وہ یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ تبریز کی منگیتر ہے، انجانے میں اس کے سامنے سچ بول گیا تھا، مگر اب جب اسے پتا چلا تھا وہ اصل میں کون ہے تو وہ مکر رہا تھا۔ آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ گرل فرینڈس تو ہر کسی کی ہوتی ہیں، اس نے بلاخر نارمل انداز میں کہا۔ گرل فرینڈس، اس کے باوجود کہ وہ انگیج ہیں، کسی سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، سون ٹو بی اے میرڈ مین، وہ دکھ اور بے یقینی سے ملے جلے لہجے میں بولی۔ اور یہ جو آپ گرل فرینڈس کی بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا جیسے آپ نے کہا۔ اس کا مطلب ان میں ریلیشن جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ the way you sound، جیسے وہ عورتیں، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، پلیز مجھے سچ بتائیں۔ اس سے وہ نہیں کہا گیا کہ جو عالم کی بات سے اس نے جانا تھا، یہ کہ اس کا منگیتر جسم خریدتا ہے، وقت گزاری کے لیے وہ کسی بھی عورت کو اپنے بستر کی زینت بنا لیتا ہے۔ تبریز اسے چیٹ کر رہا تھا، یہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، اور یہاں بات چیٹنگ اور ڈس لوئلٹی سے بھی آگے پہنچ چکی تھی۔ اس قدر ڈلٹری اور امورالٹی اسے سوچ کر ہی کراہت آنے لگی تھی۔ مس ماہرو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں، مجھے بس مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں، پلیز راستہ چھوڑیں، خواہ تماشا بن رہا ہے۔ عالم کے کہنے پہ اس نے دیکھا، بہت سے لوگ انہی پہ نظریں جمائے تھے، ادھر ادھر سے گزرتے، آس پاس کھڑے سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اسے ٹال رہا ہے۔ وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ دور جاتا وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ لڑکیاں مڑ مڑ کر اسے دیکھتی، اس پہ نگاہیں جمائے تھیں۔ شاپنگ کے بعد عالم نے انہیں لنچ کروایا۔ وہ سارا وقت پریشان اور الجھی ہوئی رہی۔ عالم اسے بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ کیسے اس سے تصدیق کرتی جب وہ سرے سے کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لنچ کے بعد عالم اور فرحاد چلے گئے۔ عفت نے اسے گھر ڈراپ کیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اس کے پاپا آفس میں تھے، ماما کسی فلاحی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں بڑے بھائیوں میں سے ایک بڑے بھائی تو بیرون ملک رہتے تھے، ان کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھے، اور دوسرے بھائی بزنس کی بھاگ دوڑ میں اتنا مصروف رہتے کہ ان کا کئی کئی دن اور کبھی مہینوں بعد گھر آنا ہوتا۔ آج بھی وہ گھر پہ نہیں تھے، لیکن وہ اس سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب بھی انہیں وقت ملتا وہ کچھ گھڑیوں کے لیے ہی صحیح آ کر اس سے ملتے ضرور، اسے دیکھ کر جاتے۔ وہ اس کے لیے ہمیشہ تحفے لایا کرتے تھے، اور اس کے بڑے بھائی تو ہر دوسرے تیسرے مہینے اسے اپنے پاس بلایا کرتے تاکہ وہ اس سے مل سکیں۔ اس کے ماما پاپا دونوں بھائی سبھی اس پہ جان چھڑکتے تھے۔ وہ جو بھی خواہش کرتی وہ منٹوں میں پوری کر دیتے۔ دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھتے تھے۔ اس کی وارڈروب مہنگے برانڈز کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی، شنیل، پراڈا، لوئی ویتون۔ اس کے جوتوں سے لے کر بالوں کے پنس تک، بیوٹی پروڈکٹس، پرفیومز، سب ایسے ہی بڑے برانڈز کی چیزیں تھیں۔ اس کی ماما چونکہ بہت محب الوطن تھیں، اس لیے وہ پاکستانی برانڈز کی چیزیں بھی لے لیتی تھیں، اور اس کی فیملی کے باقی لوگ بھی کبھی کبھار یہاں کی برانڈز کی چیزیں استعمال کر لیتے تھے، لیکن اس نے آج تک کبھی پاکستان سے شاپنگ نہیں کی تھی۔
اب بھی اگر ایک اچانک پروگرام نہ بنتا اور عفت اتنا اصرار نہ کرتی تو وہ ساری شاپنگ باہر سے ہی کرتی۔ پہلے تبریز کا بیرون ملک کا کوئی ٹرپ تھا، اس نے یہاں نہیں ہونا تھا، پھر تبریز کا وہ ٹرپ کینسل ہو گیا تو اس نے اور عفت نے اس پارٹی کا پلان کیا تھا، اور عفت نے اسے بہت اصرار کیا وہ سب خریداری یہیں سے کریں گے۔ عفت اب بہت بدل گئی تھی، چونکہ وہ عالم سے شادی کر رہی تھی اور عالم اور اس کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ایک امیر کبیر خاندان کی لڑکی تھی اور عالم ان کے مقابلے میں معاشی طور پر کافی کم حیثیت تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا سارا لائف سٹائل بدل لیا تھا تاکہ عالم کو برا نہ محسوس ہو کہ وہ اپنی فیوچر وائف کا لگژری لائف سٹائل افورڈ نہیں کر سکتا۔ عفت کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کے حوالے سے مطمئن تھی۔ شکر تھا اسے یوں خود کو بدلنا نہیں پڑے گا۔ دیکھا جاتا تو اس کی زندگی پرفیکٹ تھی، محبت کرنے والی فیملی تھی، دنیا کی ہر آسائش اسے میسر تھی، اس کی شادی ایک بلینئر سے ہو رہی تھی، ایک پرفیکٹ زندگی۔ اور اب اس پرفیکٹ زندگی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ عالم اسے سیدھی بات ہی نہیں بتا رہا تھا، آخر وہ اسے کیوں بتائے گا؟ وہ تو اپنے ان لو کو بچا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا وہ اسے جھوٹے بہلاوے دے گا اور وہ بہل جائے گی۔ وہ بہانے باز کیا سمجھتا ہے؟ وہ اندھی ہے؟ وہ بے وقوف ہے جو اسے نظر نہیں آئے گا؟ وہ کیسے جھوٹ پہ جھوٹ کر رہا تھا، کیسے کہہ رہا تھا یہ سب پرانی باتیں ہیں، جھوٹا کہیں کا۔ کیا اسے اتنی سی میتھ سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کی تبرے سے منگنی کا سالوں کا عرصہ، اور اسے 4 دن ہوئے ہیں عفت کو پرپوز کیے، اس کی فیملی سے جان پہچان ہوئے، اور پھر یہ پہلے کی باتیں کیسے ہو گئیں؟ اس سے ملے بغیر اسے پھر خوابوں میں ہی اس کے منگیتر کے افیئرز کا پتہ چلا ہوگا۔ جھوٹا، فریبی، دھوکے باز۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر مارچ کرتے، اس کی باتیں یاد کرتے تل ملائے جا رہی تھی۔ سلام ماہی بی بی، میں پوچھنے آئی تھی آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ اس کے کمرے کے دروازے پہ آ کر کھڑی سجیلا نے پوچھا۔ سجیلا کو اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ رہنے، اس کا دھیان خیال رکھنے کے لیے رکھا تھا۔ وہ سبھی بہت مصروف رہتے تھے، زیادہ تر گھر پہ نہیں ہوتے تھے۔ بچپن سے سجیلا نے ہی اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ نہیں۔ اچھا جی۔ سجیلا واپس جانے لگی۔ سجیلا رکو، اس نے مڑتی سجیلا کو روکا۔ جی بی بی، یہاں آؤ، بیٹھو۔ اس نے سجیلا کو سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھنے کا کہا اور خود اپنا مارچ رو کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سنو، اگر کسی کا برادر ان لا، اچھا ذرا بتانا، ایک لڑکے کی بیوی کا بھائی اس لڑکے کے رشتے میں کیا لگا؟ اس نے پوچھا۔ سالہ لگا جی۔ اچھا، لیٹس سپوز، نہیں، فرض کرو اس لڑکے کا سالہ شادی شدہ ہے، اس نے اپنی بیوی سے پسند کی شادی کی ہے، اس کی بیوی خوبصورت بھی ہے، وہ اپنی بیوی سے یہی کہتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اور پھر وہ دوسری لڑکیوں سے افیئرز یعنی تعلقات بناتا ہے، اور اس کی بیوی وہ اس کے افیئرز کے بارے میں بالکل نہیں جانتی۔ وہ تو یہی سمجھتی ہے اس کا شوہر بہت شریف ہے، اس کے ساتھ وفادار ہے، یعنی وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ توبہ توبہ! سجیلا نے اس غائبانہ بندے کے کارنامے سنتے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اور اس دوسرے لڑکے یعنی اس کی بہن کے شوہر کو اس کے سبھی افیئرز کا پتہ ہے، تو کیا وہ اپنے سالے کی بیوی کو بتائے گا اس کے شوہر کے تعلقات کے بارے میں؟ وہ کس کی سائڈ لے گا، اپنے سالے یا سالے کی بیوی کی؟ وہ اپنے سالے کی ہی سائڈ لے گا جی۔ وہ بھلا کیوں کسی غیر عورت کے لیے اپنی گھر والی کو ناراض کرے گا؟ اگر کل کو اس کے سالے کی بیوی نے رولا ڈال دیا، اس کا گھر ٹوٹ گیا، تو رگڑے میں وہ لڑکا بھی آئے گا۔ اس کی بیوی کہے گی اس کی وجہ سے اس کے بھائی کا گھر ٹوٹ گیا۔ نہ جی نہ، وہ تو کبھی نہیں بتائے گا اپنے سالے کے کالے کرتوت اس کی بیوی کو۔ مجھے پتا تھا وہ جھوٹا دھوکے باز وہ یہی کر رہا ہے۔ وہ سجیلا کی بات سن کر فوراً بیت سے اٹھی اور ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مارتے دانت کچکچاتے کہا۔ کیا ہوا بی بی جی؟ سجیلا نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں سجیلا، تھینک یو، تم جاؤ اپنا کام کر لو، میں کھانا کھا چکی ہوں۔ اچھا جی۔ ہاں، یاد آیا بی بی جی، وہ حبیبہ آپ کو تھینک یو کہہ رہی تھی۔ آپ نے اسے گڑیا دی ہے نا، اسے بہت پسند آئی، وہ بہت خوش ہے۔ سجیلا نے واپس موڑتے اسے بتایا۔ حبیبہ سجیلا کی بیٹی تھی، ماہرو نے اسے گڑیا لے کر دی تھی۔ ہاں، جب میں چھوٹی تھی مجھے بھی ایسی گڑیا بہت پسند تھی، میرے بھائی نے مجھے ایسی ہی گڑیا لا کر دی تھی، وہ ڈول ہاؤس بھی لا کر دیا تھا۔
मुझे याद नहीं बड़े भाई लाए थे या छोटे भाई, लेकिन वो बहुत ही अच्छा डॉल हाउस था। वो मुस्कुराते हुए कहती, सोचो में गुम हुई थी। जी, तो कैसी लगी आपको ये वाली एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।